بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اپنے ویور سبسکرائبر کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے کہ کیسے نعت کو پڑھا جائے۔ نعت کو سیکھنا ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جن کے دل میں شوق، جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ ضرور سیکھیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اصحاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ جس طرح حضرت حسان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نعت پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی نعت پڑھنے کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے حسن و جمال کا تذکرہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو دوستان محترم، آپ بھی ضرور کچھ الفاظ، لازمی نہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرز لگا کر پڑھا جائے۔ لازمی نہیں کہ آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ پڑھیں، لازمی نہیں کہ آپ کی آواز اچھی نہیں تو آپ نعت نہیں پڑھ سکتے۔ دوستان محترم، جس بھی آواز کے ساتھ، جس بھی لہجے کے ساتھ، جس بھی انداز کے ساتھ آپ پڑھیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تعریف کریں گے تو اللہ آپ پہ خوش ہوگا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارے کا سارا قرآن اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا ذکر قرآن پاک میں دوستان محترم آیا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، خوش نصیبی ہے ان کے لیے جو نعت پڑھتے ہیں، خوش نصیبی ہے ان کے لیے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی محبت کو اپنے سینوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ تو دوستان محترم، نعت پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ساؤنڈ ہو، نعت پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ محفل یا مجمع لگا ہو۔ نعت آپ تنہائی میں بھی سرکار کی مدح سرائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتے ہیں۔ آپ اکیلے بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر کے افراد کے اندر بیٹھے ہیں، تو ضرور جو تذکرہ چھیڑا کریں وہ تذکرہ کہ جس تذکرے کے لیے ساری کائنات ترستی ہے۔ حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کیا کریں، حضور علیہ السلام کے گورے گورے ہاتھوں کا تذکرہ کیا کریں، حضور علیہ السلام کے خوبصورت چہرے انور کا ذکر کیا کریں، حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری زلفوں کا ذکر کیا کریں۔ جب آپ نعت ایسا ذکر کریں گے تو یقین جانیے اس کا بہت اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ تو دوستان محترم، جب آپ آئیے ابھی نعت تھوڑا آپ کو سکھاتا ہوں، تو جب آپ کو موقع ملے مجمع کے سامنے یا پھر اپنے گھر میں، تو بہترین انداز کے ساتھ جس آواز کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، جس آواز کے ساتھ آپ بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہی الفاظ، وہی آواز آپ نے نکالنی ہے۔ تو دوستان، کس طرح؟ پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم، یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعت ایک آسان طریقہ ہے، نعت کیسے پڑھنی ہے آئیے سماعت کریں کہ کوئی بھی آپ جو بھی آپ کو نعت آتی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں ایک پڑھ کے آپ کو سکھاتا ہوں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ شروع میں آپ نے زور لگانا نہیں ہے، جب آپ کی آواز بالکل بیٹھ جائے، آپ کو انداز اچھا آ جائے، اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے زور لگانے کی۔ دیکھیں پہلے مصرے جو ہیں ان میں بالکل آپ نے سلو موشن میں پڑھنا ہے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا
کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ جب دوسرا مصرع آپ نے پڑھنا ہے، اس کو تھوڑا سا اٹھا کے لے جانا۔ چہرے سے ضیا پائی اے چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے۔ یہ دیکھا آپ نے، کوشش کرنی ہے جس طرح آپ کو آسان لگے آواز کو اٹھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے تلفظ کو، الفاظ کو بہتر کر کے پڑھنا ہے۔ تو پہلے مصرع پہ میں نے زور لگایا، ابھی دوسرا جو مصرع ہے آپ نے جس طرح پہلے نعت سٹارٹ کی اسی طرح میں آتا ہے انہیں آسی ہر غم کی دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ یہ تھی، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اور کوئی آپ کو آتی ہے، جس طرح مدینہ سونا اے او جتھے سونے نے ڈیرے لائے، میں صدقے اونا تو جڑے ویخ مدینہ آئے، میں صدقے اونا تو جڑے ویخ مدینہ آئے، مدینہ سونا اے او جتھے سونے نے ڈیرے لائے، میں صدقے اونا تو جڑے ویخ مدینہ آئے، میں صدقے اونا تو جڑے ویخ مدینہ آئے۔ دیکھا آپ نے آگے، مدینہ سونا اے او تم گلشن جگ وچ پیاں، قافلے تر گئے نے میں سونے تکدی رہیاں، قافلے تر گئے نے میں سونے تکدی رہیاں، مدینہ سونا اے، مدینہ سونا اے تم گلشن جگ وچ پیاں، قافلے تر گئے نے میں سونے تکدی رہیاں، قافلے تر گئے نے میں سونے تکدی رہیاں۔ اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے۔ مدینے دا سونا سفر اللہ اللہ، مدینے دا سونا سفر اللہ اللہ۔ یقین جانیے جب آپ کوشش کریں گے، جب آپ کو لگاؤ محبت اور شوق آپ کے دل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی، تو ضرور آپ کے دل میں ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا کہ ہم سیکھیں، سرکار کی نعت پڑھیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں۔ تو پیارے ساتھیو، یہ ایک بہترین ہتھیار ہے نعت پڑھنا۔ تو نعت کوشش کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، کوشش کریں خود بھی کم از کم 1 2 3 نعتیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ محسن کائنات ہیں۔ تو اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے، کرم کیا ہے کہ اپنے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی، خاتم النبیین نبی کے ہم غلام ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، تو ہمیں ضرور ان کی مدح سرائی آنی چاہیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔